السلام علیکم۔ اپنی خصوصی پیشکش رہنما میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید علی ہاشم عابدی صاحب قبلہ۔ ناظرین، آج شب شہادت جناب مسلم علیہ السلام ہے۔ وہ مسلم جو اعتبار مظلوم کربلا ہے، وہ مسلم کہ جس کو جناب ام البنین نے اپنی بیٹی کے سر کا تاج اس لیے بنایا تھا کہ جب ان کے لال حسین کو سرفروشوں کی ضرورت پڑے تو کسی قلت کا احساس نہ ہو، جو امیر کائنات کے اس غریب بھائی کی اولاد تھا کہ جو اپنے بابا کا کل اثاثہ اپنے بھائیوں اور اپنی اولادوں کی شکل میں لے کے مدینے سے کربلا کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ حسین غریب کو اپنی اس کتاب کربلا کو لکھنے میں کوئی زحمت نہ ہو، تاکہ وہ اپنے اس پورے خاندان کو امام حسین علیہ السلام پر قربان کر سکے۔ وہ مسلم کہ جس نے اپنے 2 بچے ہر درد مند دل کے آنسو بنا دیے، وہ مسلم کہ جس نے خون آلود کتاب کربلا کا مقدمہ اپنے لہو سے لکھا، آج اسی مظلوم کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں۔ اس کی زندگی کے کچھ ان گوشوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے جن کا تذکرہ شاید کچھ کم ہی ہوتا ہے۔ جناب السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر بیٹا اپنے والدین کی ایک پہچان ہوا کرتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آج گفتگو کا آغاز ہم جناب عقیل علیہ السلام سے کریں کہ جن کے بارے میں 2-3 باتیں ہم لوگوں کو معلوم ہو سکی ہیں۔ زیادہ تر روایتوں میں ایسا کوئی ذکر، خاص طور سے ہمارے ذاکرین بہت کم ذکر کرتے ہیں، اور جو ذکر ہوتا بھی ہے وہ 2-3 باتوں کا ہے کہ ایک تو آپ کا حکیم شام کے دربار میں جانا، دوسرے کہ جب آپ اپنی کچھ پریشانیاں اور اپنی حاجتیں لے کر جناب امیر کے پاس آئے ہیں تو آپ کا وہ جلتا ہوا ایک راڈ جسے کہیے کہ آپ کے ہاتھ پہ لگا دینا، اور تیسرے جو بہت ہی المناک ہے کہ جناب جعفر کے گھر پہ آپ نے قبضہ وغیرہ کر لیا تھا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جناب عقیل کی عظمتوں کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عقیل علیہ السلام کے سلسلے میں ان کی تمام جو روایتیں ہیں بیان ہوتی ہیں، مختلف روایتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ روایتیں وہ مختلف قسم کی روایتیں ہیں۔ اگر وہ روایتیں اگر آپ دیکھیں، پہلی بات غور کریں تو یہ روایتیں کہاں سے آئی ہیں، راوی کون تھا، مورخ کون تھا، قلم کس کے پاس تھا، تاریخ کون لکھ رہا تھا۔ جب آپ شام کے اس تاریخ کے کارخانے پہ نظر کریں گے تو آل محمد کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے ہر کوشش کی، لیکن معصوم جن کے لیے جو آئے تطہیر کے حصار میں ہیں ان کو تو یہ کچھ نہ کر سکے، لیکن ان سے جو متعلقین تھے ان کے سلسلے میں انہیں کسی حد تک کامیابی مل گئی۔ جبکہ پیغمبر کی حدیث ہے، فرمایا حضور نے کہ میں عقیل کو بہت چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے، 2 وجہ سے چاہتا ہوں پیغمبر نے فرمایا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ میرے چچا ابو طالب انہیں بہت چاہتے تھے، اللہ اکبر، اس لیے میں عقیل کو چاہتا ہوں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عقیل کا بیٹا کربلا میں حسین کے کام آئے گا، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں۔ یعنی یہ میری خود کی وجہ ہے۔ یعنی جناب عقیل کے سلسلے میں جہاں تمام روایتیں، اگر کچھ روایتیں مذمت کی ہیں، وہیں پر یہ بھی روایت ہے۔ اب یہ بہرحال ایک اعتراض ہوتا ہے کہ مثلا آپ حاکم شام کے دربار میں گئے تو کیا امیر المومنین سے خیانت کی، اپنے ایمان کو بیچ دیا؟ جی، روایت کہتی ہے کہ جب جناب عقیل شام میں پہنچے ہیں
حاکم شام کو معلوم ہوا عقیل آ رہے ہیں. جب وہ پہنچے ان کا ایک استقبال ہوا, بہت بڑا استقبال ہوا. جب دربار میں پہنچے تو حاکم شام نے کہا کہ عقیل آپ نے دیکھا کہ آپ کا کتنا زبردست استقبال ہوا؟ تو جناب عقیل نے کہا ہاں بہت زیادہ مجمع تھا, ان میں اکثر وہ تھے جو عقبہ میں پیغمبر کو قتل کرنے کے درپے تھے. اللہ اکبر. اور یاد رکھنا اہل تقوی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے. بہرحال اسے اپنی ذلت پہ غصہ آیا لیکن اس نے اپنے کو چھپا دیا. پھر اس کے بعد جناب عقیل کہتے ہیں اچھا تمہارا وزیر کون ہے؟ جی. تو کہا عمرو یاس. جیسے ہی کہا عمرو یاس کا اچھا وہ ہے, اور پھر اس کے بعد اس کے نسب کو بیان کر دیا. اللہ اکبر. اسی طریقے سے اگر آپ جناب عقیل کے سلسلے میں دیکھیں کہ جناب عقیل نساب عرب ہیں. حضرت عباس جیسے وفادار کے انتخاب کے لیے امیر المومنین آپ سے مشورہ کر رہے ہیں. واہ 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 واہ. یعنی کربلا کی تعمیر میں جسے اہم کردار اپنانا ہے, یعنی حضرت عباس اس سلسلے میں مشورہ امیر المومنین کر رہے ہیں جو عالم علم لدنی ہیں, وہ مشورہ کر رہے ہیں جناب عقیل سے. یہ عظمت ہے جناب عقیل کی. پھر آپ کربلا کے میدان میں بھی دیکھیے کہ جناب عقیل نے کی اولاد نے وہ کربلا, واقع کربلا جو انسانیت اور انسانی اقدار کا پاسبان واقعہ ہے اور اس کی انسانیت کی نجات کا واقعہ ہے, اس واقعے میں جناب عقیل کی اولاد کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں. روایتوں میں ملتا ہے کہ سب سے زیادہ جناب ابو طالب کے بچوں میں آپ ہی کے بچے تھے. جی, جناب عقیل کے تقریباً 7 سے 15 بچوں کا ذکر ملتا ہے جو واقع کربلا میں شہید ہوئے ہیں. جی 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 جی. آپ کے بیٹے, آپ کے پوتے کربلا میں شہید ہوئے ہیں. جی. جناب عقیل جب کربلا کی تاریخ لکھی جائے گی, جب کربلا کا مقتل لکھا جائے گا, جب قرآن شہادت حسینی لکھی جائے گی, اس کی بسم اللہ بھی خون عقیل سے لکھی جائے گی, اس کا سورہ والناس بھی خون عقیل سے لکھا جائے گا. کیا کہنا ہے. واہ واہ واہ. جناب مسلم کے دونوں بچے. جی, ہر لحاظ سے آپ دیکھیے جناب عقیل سرخرو ہیں, ایسی اولاد پرورش کی ہے کہ جو کربلا میں امام حسین کے کام آئی, بلکہ خود کوفے میں جناب مسلم کی شہادت یہ جناب عقیل کے فرزند. جناب مسلم کا انتخاب جیسے امام حسین علیہ السلام کر رہے ہیں, ظاہر ہے کہ اپنا سفیر بنا کے بھیج رہے ہیں وہاں پر. ایک طریقے سے یوں کہا جائے کہ امام حسین علیہ السلام لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر حسین کو دیکھنا ہے تو تم مسلم کو دیکھ لو. یہ اس انتخاب کے پیچھے جناب مسلم کی میں چاہتا ہوں کچھ عظمتیں آپ بیان فرمائیں. سفیر کے لیے کچھ شرطیں ہیں. سفیر جاہل نہیں ہوتا ہے, پڑھا لکھا ہوتا ہے. آئی پی ایس, آئی ایس, آئی پی ایس اس طرح کے لوگ سفیر ہوتے ہیں کیونکہ پڑھا لکھا ہو, پھر اس کے اندر بصیرت بھی پائی جاتی ہو, امانت دار ہو. جس کا سفیر ہے اس کا پیغام امانت کے ساتھ وہاں تک پہنچائے, اور جو لوگ مخاطب کہہ رہے ہیں وہ بھی ادھر پہنچائے, اور اتنے عظمتوں کا مالک ہو کہ یہاں تک کہ جو ملک کا سربراہان ہوتے ہیں وہ اس کے کیے ہوئے فیصلوں کے اوپر راضی رہتے ہیں. اتنا اعتبار ہوتا ہے اس کے اوپر. جی, جناب مسلم کا شمار تابعین میں ہوتا ہے. ان سے محدث سے, ان سے روایتیں ہیں. ان کو فقیہ کے عنوان سے اہل سنت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ فقیہ تھے, یہ تابعی تھے, یہ محدث تھے, ان سے روایتیں ہیں. تو ایک علمی جلالت ہے جناب عقیل کی, جناب مسلم ابن عقیل کی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ امانت داری ہے. آپ کی خدمت میں میں عرض کروں کہ ہمارے یہاں چونکہ ہر چیز کو اس کے ماحول کے حساب سے سمجھا جاتا ہے. مثلا ہمارے اردو اور ہندی میں, ہندوستان اور پاکستان میں ہر ایک کو ہم لوگ بھائی کہتے ہیں. ہمارے مذہب کا بھی نہیں ہوتا, لیکن ہماری چونکہ عادت ہے کہ ہم بھائی کہتے ہیں اسے, اور بھائی کہہ کے خطاب کرتے ہیں. لیکن کسی اور کلچر میں, کسی اور سماج میں یہ بھائی کا تصور نہیں ہے. چچیرا بھائی ہے تو اسے کہتے ہیں ابن عم. جی جی جی. خلیرا بھائی ہے تو اسے کہیں گے ابن خال, ابن خالے. اسی طرح فارسی میں, انگریزی میں کزن. تو یہ تمام چیزیں ہیں. لیکن امام حسین علیہ السلام کہ یہ سگے بھائی نہیں ہیں جناب مسلم. جی جی.
لیکن جناب مسلم کو امام حسین علیہ السلام نے جو سب سے پہلے کہا ہے وہ اخی کا لفظ استعمال کیا ہے. جب جناب پیغمبر اسلام انصار و مہاجر کے درمیان عقد اخوت باندھ رہے تھے، کہا سلمان ابو ذر کے بھائی، فلاں فلاں کے بھائی، فلاں فلاں کے بھائی، اس وقت امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو پیغمبر نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم میرے دنیا و آخرت میں بھائی ہو. جس طرح سے پیغمبر نے چچیرے بھائی علی کو اپنا بھائی بنایا، کیونکہ سنخیت ایک تھی، مزاج ایک تھا، کردار ایک تھا، اسی طریقے سے جناب مسلم کا کردار حسینی کا تابع تھا. جناب مسلم کا مزاج حسینی کی اطاعت میں تھا، لہذا فرمایا اخی، اس کے بعد فرمایا وابن امی، یہ میرا چچیرا ہے، اور اس کے بعد فرمایا وثقتی من اہل بیتی، یہ ہمارا بھروسہ ہے. یعنی نفس مطمئنہ نے فرمایا کہ یہ میرا بھروسہ ہے. سبحان اللہ. اور پھر جناب مسلم نے اس کو ثابت بھی کیا ہے. جناب مسلم کے کردار سے کردار حسینی کے جلوے آپ کو ملیں گے. جب ہانی ابن عروہ رحمۃ اللہ علیہ شہید کوفہ، انہوں نے کہا کہ ابن زیاد آئے گا، میں کہوں گا پانی، آپ اسے قتل کر دیجئے گا. تو جناب مسلم نے نہیں قتل کیا، وہ چلاتے رہے، چیختے رہے جناب ہانی، لیکن وہ حتیٰ کہ ابن زیاد بھی سمجھ گیا. اس کے بعد آپ باہر نکلے، کہ میں نے اپنے چچا امیر المومنین سے سنا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ایمان دہشت گردی سے مانے ہے، اور مومن کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا ہے. دیپاچے کتاب کربلا نے حقیقت دہشت گردی کو بتا دیا کیا ہے. سبحان اللہ. بلکہ آمنے سامنے کی جنگ ہوگی تب ہم جنگ کریں گے، اور پہلا حملہ بھی ہم نہیں کریں گے. جی، پہلا حملہ بھی نہیں کریں گے. حلال و حرام کا کتنا احترام ہے. توآ کے گھر کے سامنے گئے، توآ سے بیٹھے، توآ سے پانی مانگا، توآ نے دیا. توآ نے کہا کہ جاؤ اپنے گھر، بیٹھے ہوئے ہیں، غریب ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے کوفے میں. توآ نے کہا کہ اے اجنبی، میں اجازت نہیں دیتی کہ تو میرے دروازے پہ بیٹھ جائے. جیسی حلال و حرام کا مسئلہ آیا فوراً اٹھ گئے. پھر کہا اب نہیں بیٹھیں گے. اس کے بعد اس نے پوچھا تمہارا گھر کہاں ہے؟ تو پھر وہ تمام روایتیں آپ کے سامنے، کہا کہ میں غریب ہوں یہاں پہ. اس کے بعد انہوں نے اپنے گھر میں بلایا. یہ پورے واقعات. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جناب مسلم امانت دار ہیں، سفیر ہیں. آپ دیکھیں کتنے لوگوں نے، ہزاروں کی تعداد میں، 12,000 سے زیادہ، 18,000 تک لوگوں نے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے. خمس کا مال بھی آیا ہے، لوگوں نے پیسے بھی لا کے دیے، رقوم شریعہ بھی دیا ہے. لیکن جناب مسلم نے ان رقوم شریعہ کو اپنے اوپر خرچ نہیں کیا ہے، بلکہ مقروض اس دنیا سے گئے 70 درہم کے، جس کی آپ نے بعد میں وصیت بھی کی. کہا میری تلوار بیچ کے اس کو 700 درہم میرا ادا کر دینا. یہ امانت داری، جب یہ کردار کسی کے اندر ہوتا ہے تو وہ سفیر حسین بننے کے لائق ہوتا ہے. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. ایک چیز بڑی عجیب دکھائی دیتی ہے اس پورے واقعے میں. امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کے کوفے میں بھیجا، جبکہ نامساعد حالات کا اندازہ تو تھا، مگر اس کے باوجود بھی جناب مسلم کو کیوں اجازت دی کہ آپ اپنے کمسن 2 بچوں کو اپنے ساتھ لے کر کے جائیں؟ یہ پورا واقع کربلا ہی ایسا واقعہ ہے کہ تعمیر کربلا کے لیے اللہ نے جو انتظام کیا ہے وہ خلقت آدم سے پہلے سے کیا ہے. نظام کربلا ایسا قدرت نے رکھا ہے تاکہ یہ نہ لگے کہ آئے تھے صرف آرام کے لیے، جنگ کرنے کے لیے آئے تھے. جہاں پر مقصد کی جنگ تھی، لیکن اللہ والے دوسروں کو نہیں بلکہ اپنی اولاد کو آگے بڑھا دیتے ہیں. دنیا کے لیے مثال رہے کہ مسلم جنگ کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ مسلم صلح کے لیے گئے تھے، لوگوں کی نجات کے لیے لے گئے تھے، اسی لیے اپنے کمسن بچوں کو لے کے گئے. بالکل وہی وجہ جو امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ بیویوں کو اور بچوں کو جو لے کے نکلے تھے، جس میں جنگ کربلا کا ایک تصور پیش کیا جاتا ہے کہ صاحب یہ 2 شہزادوں کے درمیان جنگ تھی اور یہ تھا وہ تھا. تو اس میں یہ خود امام حسین علیہ السلام کے لیے ہم لوگ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اگر آپ جنگ کے ارادے سے نکلے ہوتے
تو اپنے گھر کی بیویوں کو اور بچیوں کو اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے نہ نکلے ہوتے. یہاں پہ بھی وہی چیز ہے تاکہ مظلومیت واضح ہو جائے, دنیا سمجھ جائے کہ کربلا کا جو ایک واقعہ ہوا ہے وہ انسانیت کی نجات کے لیے ہے, اقدار انسانی کو جلا بخشنے کے لیے ہے. مکہ پہنچنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جو کوفے سے آئے ہوئے خطوط کا ذکر کیا ہے, جو بنا بنی جناب مسلم کو وہاں بھیجنے کی, تو ایک بہت بڑا الزام ہم لوگوں کے اوپر لگتا ہے کہ صاحب یہ جو خطوط بھیجے تھے وہاں سے, جو جن کی تعداد 15,000 اور اس سے بھی اوپر بتائی جاتی ہے, کہا جاتا ہے یہ سب شیعہ تھے اور شیعوں نے بلایا اور پھر بعد میں شیعوں نے ہی ان کے ساتھ دغا کیا, کیونکہ ظاہر ہے کہ جناب مسلم تنہا رہ گئے تھے بعد میں. اس کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں ہمارے علماء؟ ایک اچھی دلیل. ہر جگہ کے تاریخ میں ایک ترجمہ ایک الگ چیز ہوتی ہے, ترجمانی الگ چیز ہوتی ہے. لغت کو دیکھ کے کوئی ترجمہ تو کر سکتا ہے لیکن ترجمانی نہیں کر سکتا. کوفے میں کیا صرف شیعہ رہتے تھے؟ اگر شیعہ رہتے تھے تو وہ خارجی کہاں جائیں گے جنہوں نے امیر المومنین کو ستایا؟ وہ دشمن کہاں جائیں گے جنہوں نے امام حسن کو دھوکہ دیا؟ تو اہل کوفہ دیکھیں خارجیوں کا یہ تھا کہ وہ اہل بیت کو بھی نہیں چاہتے تھے, لیکن وہ شام کو, حاکم شام کو بھی نہیں چاہتے تھے. لہذا خط لکھنے والوں میں جہاں کچھ شیعہ تھے, حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہل کوفہ نے خطوط لکھے تھے کہ اب آپ کے بھائی کی شہادت ہو گئی, آپ امام ہیں, آئیے آپ جنگ کریے, قیام کریے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بھائی نے امیر شام, حاکم شام کے ساتھ معاہدہ کیا صلح کا, میں اس صلح پر پابند ہوں, جب تک یہ خود زندہ ہے تب تک میں قیام نہیں کروں گا. اہل کوفہ اس لیے خاموش ہو گئے تھے, لیکن جیسے ہی حاکم شام کے مرنے کی خبر پہنچی ہے اور پھر یزید برسر اقتدار ہوا اور پھر یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا اور امام حسین نے مدینے کو چھوڑا, تو پھر اس کے بعد پھر یہی خطانے لگے. ابھی آپ نے ایک جملہ کہا کہ سب سے زیادہ کوفے کے لوگ کربلا میں تھے, اور یہ حق بات ہے کہ کربلا کے شہداء میں جو غیر بنی ہاشم تھے ان میں سب سے بڑی تعداد کوفہ کے لوگوں کی تھی, اور اس میں بہت بڑے بڑے نام ہمارے سامنے بھی آتے ہیں. جناب مختار کا نام آتا ہے, اور حالانکہ کچھ دن پہلے شہادت ہو گئی تھی, لیکن جناب میثم تمار خود کوفے میں رہتے تھے. اس کے علاوہ خود جناب مسلم ابن اوسجہ ہیں, جناب حبیب ابن مظاہر ہیں, اور بہت سارے اس قسم کے لوگ ہیں. ان سب کے ہوتے ہوئے بھی جناب مسلم تنہا کیسے رہ گئے کوفے میں؟ جناب مسلم کو جب سفیر بنا کر امام حسین علیہ السلام بھیج رہے تھے اہل کوفہ کے خطوط کے بعد, اور وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اپنا بھائی, اپنا چچیرا, اپنا ثقتی من اہل بیتی کا, اس کے بعد یہ لکھا تھا کہ اے مسلم, کوفے پہنچنا, مطمئن جس کے اوپر تمہیں سب سے زیادہ اطمینان ہو اس کے گھر جا کے قیام کرنا. بہت قیمتی بات ہے جی. اس کے گھر جا کر قیام کرنا. نام نہیں بتایا کس کے ہاں, اور جناب مسلم جب پہنچے ہیں تو جناب مختار کے گھر میں جا کے انہوں نے قیام کیا ہے. کیا کہنا ہے؟ نام لے لیتے کہ جانا مختار کے گھر میں قیام کر لینا, لیکن جناب مختار کا نام لے لیتے تو یہ قرآن ناطق نے, قرآن صامت کی روش اختیار کی, نام نہیں بلکہ کردار بتایا, کیونکہ شخص کی یہاں پہ عظمت کو نہیں بیان کرنا تھا بلکہ شخصیت کی عظمت کو بیان کرنا تھا. کہ امام حسین علیہ السلام کے نمائندے اور سفیر کے نزدیک جو سب سے زیادہ اطمینان بخش انسان ہے وہ مختار ہے. اب اس کے بعد تمام روایتیں اپنی طرف, یہ درایت اپنی ایک طرف ہے جو عظمت جناب مختار کو واضح بیان کرتی ہے. واہ 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 واہ. جہاں پر جناب مسلم ابن عقیل جا کر مہمان ہوئے, پھر اس کے بعد وہاں پر جناب حبیب ابن مظاہر, اس کے بعد جناب عابس شاکری, اور اسی طریقے سے دوسرے تمام شیعہ پہنچے ہیں. جناب ہانی ابن عروہ, یہ تمام کے تمام لوگ تھے. لیکن جب ابن زیاد آیا ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کے لباس میں آیا ہے کہ لوگ نہیں پہچان پائے تھے. وہ سمجھ گیا کون کون ہے, کون کون استقبال کے لیے ہے, کون کون مسلم کے ساتھ ہے.
آپ خود غور فرمائیں کہ جناب ہانی کے گھر میں جناب مسلم ہے، جناب مختار کو اسیر کر لیا گیا، قید خانے میں ڈال دیا گیا، جناب ہانی کو قید کر لیا گیا ہے، ان کو زخمی کر دیا گیا ہے۔ اور یہاں پر جناب ہانی کے سلسلے میں بھی میں ایک بات عرض کر دوں کہ جناب دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اردو میں کٹ ملا کہتے ہیں، انہی کٹ ملاؤں میں سے ایک قاضی شرعی بھی ہے، دین فروش مولوی، جو حکومت کہے گی وہی کہے گا، اس کا اپنا کچھ نہیں ہے۔ حکومت کہے گی کہ فلاں کو برا کہو تو یہ برا کہے گا، حکومت کہے گی فلاں کو اچھا کہو یہ اچھا کہے گا۔ حکومت کے سامنے اس کا پورا قبلہ و کعبہ قرآن سب حکومت ہوتی ہے۔ جناب ہانی کو اس نے بلایا ابن زیاد نے، آپ کے سامنے ہیں، روایتیں آپ کے سامنے ہیں، جناب ہانی کو بلایا، ان کو زخمی کر دیا، ان کو اسیر کر لیا۔ جناب ہانی کے قبیلے والوں کو پتہ چلا، ابن زیاد کے قصر کا پورا محاصرہ ہو گیا۔ اس وقت اس نے کیا کیا؟ ضرورت محسوس کی کس کو استعمال کیا جائے؟ قاضی شرعی، وہ گیا، اس نے جھوٹی قسم کھا کے کہا کہ جناب ہانی زندہ ہے، تم لوگ جاؤ، وہ مطمئن ہے، ان کو کچھ نہیں ہوا ہے، ان کو بس ایسے ہی روک لیا گیا ہے، جبکہ وہ زخمی تھے، وہ اسیر تھے، اور وہ چلے گئے، اس کے بعد انہیں قتل کر دیا گیا۔ تو جو شیعہ تھے وہ سمجھ گئے کہ جناب مسلم اب نہیں بچیں گے، اب جناب مسلم قتل کر دیے جائیں گے، جناب مسلم شہید ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں نے جناب ان کو اسیر کر لیا گیا، کچھ لوگ چھپ کے کوفے کے باہر چلے گئے تاکہ امام حسین علیہ السلام تک مل لیں، کیونکہ یہاں پر جناب مسلم کو اپنی غربت پہ رونا نہیں تھا، امام حسین کی غربت پہ رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا اے کاش میں نے وہ خط نہ لکھا ہوتا کہ جس میں کہا تھا کہ مولا آپ کوفے آ جائیے، کوفے والوں نے وفا نہیں کی ہمارے ساتھ۔ عین ممکن ہے کہ کچھ ایسے رہے ہوں جو رات کے سناٹے میں نکل گئے ہوں تاکہ مسلم کے سفیر حسین کے سفیر بن کے تاکہ امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے اور ان کو جناب مسلم کی شہادت کی خبر دے دے کہ مولا آپ کوفے کی طرف نہ جائے۔ مطلب بالکل وہی مثال ہو گئی کہ بعض اوقات بڑی چیز بچانے کے لیے چھوٹی قربانیاں آپ کو دینی پڑتی ہیں۔ تو انہوں نے ایک منٹ کے لیے یہ محسوس کیا کہ جناب مسلم کے جو حالات اب پیدا ہو گئے ہیں اس میں کہیں امام حسین اور آپ کا پورا خانوادہ کیونکہ آپ کے ساتھ تھا، اہم ترین شخصیتیں تھیں، تو وہ اس میں کہیں آ کر کے یا مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں اپنی قلت کی وجہ سے۔ بہت اچھی بات ہے۔ یہ گھیراؤ جناب مسلم کا کیسے ہوا؟ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں جب پہنچے ہیں تو اس کے بعد جناب امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا ہے، الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، لوگ دنیا کے بندے ہیں، دین تو ان کی زبان کا چٹخارا ہے۔ جناب مسلم کو پتا چلا کہ جناب ہانی کو اسیر کر لیا گیا، جناب مسلم نے قیام کیا، لوگ آئے، اس کے بعد یہ قاضی شرعی جیسے لوگ انہوں نے بہکانا شروع کر دیا۔ کوفے میں یہ جو قاضی ہے، قاضی شرعی سے پہلے ایک اور قاضی تھا، ابو موسیٰ اشعری، امام حسین امیر المومنین نے بھیجا تھا جناب محمد ابن ابی بکر کو کہ جا کے ہمارے لیے لشکر لے کر آؤ کوفے سے۔ تو قاضی ابو موسیٰ اشعری جو تھے انہوں نے کہا کہ ارے کہاں جاؤ گے، ایک طرف امیر المومنین دوسری طرف ام المومنین، ہم کو کنارہ کشی کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ حکمیت میں شکست اسی طرح کے احمقوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جی جی، صفین کا واقعہ سامنے ہے۔ جی، اس کے بعد آپ دیکھیے قاضی شرعی نے بھی چونکہ اپنا دین ایمان سب بیچ چکا تھا، 4 محرم کو اس نے قتل حسین کا فتویٰ دیا ہے سن 61 ہجری میں۔ اس کی خیانتوں کی وجہ سے اب ماحول ایسا بن گیا تھا کہ جو بھی ساتھ نہیں دے گا حکومت کا اس کا گھر اجاڑ دیا جائے گا۔ تو اب روایتیں کہتی ہیں کہ گھر کی عورتیں آتی تھیں اور آ کے اپنے گھر کے مردوں کو لے کے چلی جاتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ گھر کی عورتیں آتی تھیں آ کے اپنے مردوں کو لے کے چلی جاتی تھیں۔ وہی کوفہ ہے جہاں پر جوانوں کو ہٹایا جا رہا ہے کہ تم جنگ نہ کرو ابن زیاد سے،
کیونکہ تمہیں اپنا مستقبل بنانا ہے، تمہارے اہل خانہ کہیں نقصان نہ اٹھائیں۔ لیکن اسی کوفے میں جناب مسلم اپنے 2 کمسن بچوں کو چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ دین جب اہم ہو، اللہ جب اہم ہو، تو نہ پھر جوان دیکھا جاتا نہ بوڑھا دیکھا جاتا ہے، بلکہ جو جس لائق ہے وہ قربانی پیش کرے۔ واہ 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 واہ۔ یہ جیسا کہ یہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب جناب مسلم تنہا رہ گئے تھے، اور ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ وہ جا کر کے جناب طوا کے ہاں چبوترے پہ بیٹھ گئے اور انہوں نے آ کے آپ کے بارے میں پوچھا۔ یہ جناب طوا یہ کون تھیں؟ یہ جیسا کہ انہوں نے خود اظہار بھی فرمایا ہے کہ ہم اہل بیت کے عاشقوں میں سے ہیں، کچھ ان کی تاریخ ملتی ہے؟ جی، آسیہ صفت بی بی، واہ 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 واہ، یہ اپنے فرعون صفت شوہر اور فرعون صفت مالک اور فرعون صفت بیٹے، یہ اشد بن قیس کی کنیز تھی۔ جناب طوا اشد بن قیس کی کنیز تھی۔ اشد کون ہے؟ امیر المومنین کے قتل میں شریک ہے، عبد الرحمن ابن ملجم سے ملا ہوا تھا۔ اس کا بیٹا محمد ابن اشعث جناب مسلم کا کوفے میں قاتل ہے۔ اور بیٹی جودہ امام حسن مشتبہ کی قاتلہ ہے۔ یہ ہے مالک کی خباثت اور مالک کے خاندان کی خباثت۔ اشد بن قیس نے اس کو آزاد کیا، جناب طوا کو۔ جناب طوا کی شادی ہوئی اسید بن مالک حضرمی سے۔ اسید بن مالک حضرمی کون ہے؟ اسید حضرمی کربلا میں عمر ابن سعد کے لشکر میں تھا۔ یہ عبداللہ ابن مسلم شہید کربلا کا قاتل ہے اسید حضرمی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ان 10 حرام زادوں میں سے ہے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے ہیں۔ بیٹا بلال اس نے جا کے حکومت کو بتا دی کہ میرے گھر پہ جناب مسلم ہے۔ لیکن ان تمام کرداروں میں جناب یعنی ہر طرف فرعون صفت موجود ہیں، لیکن اس میں جہاں پہ اللہ نے فرعون صفت موجود ہیں وہیں پہ ایک آسیہ کو بھی پیدا کیا ہے۔ وہاں سے وہ دین کا چراغ روشن کرے گی۔ اور انہوں نے اپنے کردار سے بتایا، مالک چاہے جیسا بھی گمراہ ہو، مالک کا بیٹا چاہے جتنا گمراہ ہو، مالک کی بیٹی چاہے جتنی گمراہ ہو، اسی طرح سے شوہر چاہے جتنا بڑا خبیث ہو، بیٹا چاہے جتنا بڑا بھی قاتل و خیانت کار ہو، لیکن طوا کی عظمت، طوا سیرت آسیہ بنت مزاحم پہ چل رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے ابن زیاد نے وہاں بھیجے ہیں، اپنا لشکر بھیجا ہے، تو آپ نے کہا بھی کہ آپ گھر سے نہ نکلیے، بلکہ آپ نے ستون خانہ سے تھوڑا جناب مسلم کے دفاع بھی کیا ہے جناب طوا نے، یہاں تک روایتیں ملتی ہیں۔ اور آخر وقت میں جب آپ نے کہا کہ جو سامان پیسہ بچ جائے میری تلوار اور زرہ بیچنے کے بعد وہ سب طوا کو دے دینا، کیونکہ وہ ہماری میزبان تھی۔ یہ مومنہ بی بی جناب طوا ہیں۔ جناب مسلم کے بچوں کا بھی آپ نے ذکر کیا، جناب محمد اور جناب ابراہیم۔ ان کا قاتل کون ہے؟ حارث بن زیاد۔ حارث بن زیاد یہ کس کا بھائی ہے؟ حارث امیر المومنین کے محبوب صحابی جناب کمیل کا، جن کے نام سے منسوب دعائے کمیل ہے۔ ایک بھائی رحمت اللہ، دوسرا بھائی لعنت اللہ۔ یہ ہے واقعہ کربلا۔ اب ایک بہت ہی اہم گوشہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بیان فرمائیں۔ جناب مسلم کو گھیر لیا گیا، اس کا پھر وہ حملہ ہوا، اور سارے مسلسل ہم لوگ مصائب میں وہ سب سنا بھی کرتے ہیں کہ گڈھا کھودا گیا، اور اس میں جب جناب مسلم کو لوگ شکست نہیں دے پا رہے تھے تو ٹریپ کیا اس میں، اور ٹریپ کرنے کے بعد لے کے گئے ابن زیاد کے دربار میں۔ اس پورے وقت میں جناب طوا کے گھر سے لے کے اور قتل ہو جانے کے درمیان جناب مسلم نے کچھ بڑی اعلیٰ ظرفی اور بڑی عظمتوں کا ثبوت دیا ہے، یعنی جو باقاعدہ پیغام بن سکتی ہیں باتیں، میں چاہتا ہوں اس کا ذکر کریں۔ آپ نے فوجوں کے گھوڑوں کی آوازیں، ٹاپوں کی آوازیں سنی ہیں، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنی، باہر نکلے۔ طوا نے کہا آقا آپ بیٹھیے، ہم آپ کا دفاع کریں گے۔ کہا نہیں، تو کنیز خدا ہے، تیری حرمت ہم پہ واجب ہے۔ خود نکلے تاکہ اس کی بے پردگی نہ ہو۔
پھر جناب مسلم نے وعدہ وفا کے ساتھ پہلے حملہ نہیں کیا، ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے، بزدلانہ حملہ نہیں کر رہے ہیں، سامنے سے تلوار سے حملہ کر رہے ہیں، جبکہ جناب مسلم بھوکے بھی ہیں، توآ نے کھانا لا کے دیا تھا لیکن جناب مسلم نے نہیں کھایا تھا کھانا، صرف تھوڑا سا پانی پیا تھا جناب مسلم نے، کھانا نہیں کھایا تھا، بھوکے بھی ہیں۔ جناب مسلم اصول جنگ بھی سکھا رہے ہیں کہ ایک طرف شجاعت ہے، جنگ کر رہے ہیں، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لشکر پہ لشکر بلایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد صرف یہیں پہ نہیں ہے بلکہ جناب مسلم کو اوپر حملہ، بالا خانوں سے انگارے پھینکے جا رہے ہیں جناب مسلم کی طرف، اللہ اکبر، کیونکہ یہ بزدلانہ حملہ کر رہے ہیں، اتنی جرأت نہیں ہے کہ یہ علی کے شیر کا مقابلہ کر سکے، یہ فکر نہیں ہے کہ دو چھوٹے بچے کہاں ہیں، اگر فکر ہے صرف آقا حسین کی فکر ہے، یہ پیغام ہے کہ جناب مسلم اس عالم میں بھی اپنے جگر کے ٹکڑوں کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، اگر پرواہ کر رہے ہیں تو اپنے آقا کی پرواہ کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے جناب مسلم نے جو سب سے زیادہ آخر وقت میں وصیت کی ہے اور سب سے زیادہ جس کے اوپر تاکید کی ہے، کسی کے بارے میں کوئی وصیت نہیں ہے، اگر وصیت ہے تو صرف اور صرف آقا حسین کے سلسلے میں وصیت ہے۔ اور کس طریقے سے مرنے کے پہلے بھی اپنے قرض کا احساس کہ میرے اوپر اتنا قرض ہے، یعنی قرض کی اہمیت بیان کرنا۔ احسنت۔ اب یہاں پر ایک چیز اور میں آپ کے سامنے عرض کروں، آپ نے قرض کی بات کی ہے، حق الناس، اللہ اپنے حق کو معاف کر سکتا ہے، حق الناس نہیں معاف ہوتا ہے۔ ایک روایت ملتی ہے کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم لوگ جو بھی حق الناس ہے وہ جا کے ادا کر کے آؤ، اپنے اصحاب سے، جی، اور جن کے اوپر بھی حق الناس تھا ان کو وہاں سے واپس کر دیا تھا۔ اب مولانا صاحب سے شہادت کا بیان سننے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ نظم میں کچھ مصرے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ جب کوفیوں نے کوفے میں مسلم سے دغا کی، جو عہد کیا ایک نے اس پہ نہ وفا کی شرم خدا سے نہ محمد سے حیا کی، مظلوم پہ بے کس پہ مسافر پہ جفا کی، پانی نہ دمے مرگ دیا تشنا دہن کو، کس ظلم سے ٹکڑے کیا آوارہ وطن کو، جانے کی کہیں راہ نہ تھی بند تھے رستے، کوفی چلے آتے تھے کمر ظلم پہ کستے، گھیرے تھے سواران ستم گار کے دستے، تھے نیچے یہ اور کوٹھوں سے پتھر تھے برستے، جب وار نہ چل سکتا تھا اس شیر زیاں پر، انگارے لئی پھینکتے تھے سوختہ جاں پر، نرغا ہوا اس شہ کے ہر اول پہ یکایک، تلوار سے کٹ کر گرے لبھائے مبارک، پہلو پہ لگی برچیاں اور چھاتی پہ ناوک، دنداں بھی شکستہ ہوئے پتھر چلے یہاں تک، آلودہ تھی سب ریش مبارک جو لہو سے، چھاتی پہ ٹپکتا تھا لہو ہر بنے منہ سے، اور جب غش میں گرا خاک پہ وہ بے کس و ناچار، آدھا نے کیا مسلم بے کس کو گرفتار، اس زخمی کے بازو میں رسن باندھ کے یک بار، کوٹھے پہ جدا کرنے کو سر لے گئے کفار، 100 ٹکڑے محمد کا ہوا دل بھی جگر بھی، مارا گیا مسلم بھی ہوئے قتل پسر بھی۔ جس طرح سے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو یک و تنہا، امام حسین علیہ السلام نے جہاد کیا تو یک و تنہا تھے، یعنی کربلا میں جو دوسرے تھے جب وہ جنگ کر رہے تھے تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے امام حسین تھے، لیکن جب فاطمہ کا لال جنگ کر رہا تھا تو کوئی نہیں تھا،
اسی کی جس سے حوصلہ افزائی ہو سکے. اسی طریقے سے مسلم جنگ کر رہے تھے تو کوئی نہ تھا کہ جو مسلم کے لیے حوصلہ افزائی کر سکے. اور جس طرح سے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو گھیر کے شہید کیا گیا ہے، گھیر کے شہید کیا گیا ہے کہ کہیں سے تیر، کہیں سے تلوار، کہیں سے نیزے، کے پاس کچھ نہ تھا، وہ جھولیوں میں پتھر لے کے آیا تھا، وہ مظلوم آقا پہ برسا رہا تھا. اور جس کے پاس پتھر بھی نہیں تھے وہ گرم ریت کو امام حسین علیہ السلام کے اوپر برسا رہا تھا. اسی طریقے سے ملتا ہے کہ عقیل کا بیٹا علی کا شیر مسلم جب کوفے کے اندر جنگ کر رہا تھا تو ہر طرف سے تیر و تلوار چل رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ملعونہ خواتین اور ملعون افراد کو بالا خانوں سے انگارے پھینک رہے تھے جناب مسلم کے اوپر. ہاں عزیزوں، جناب مسلم کو اسیر کیا گیا، گڑھے میں اسیر کیا گیا، جناب مسلم کے ہاتھوں میں رسن باندھ دی گئی، جناب مسلم کی گردن میں رسی کو باندھا گیا، اور اس کے بعد لے کے جایا گیا دارالامارہ لے کے گئے جناب مسلم کو. جناب مسلم خستہ تن ہیں. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اے مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. جناب مسلم نے فرمایا مالی امیر سوى الحسین علیہ السلام، میرا امیر کوئی نہیں ہے سوائے امام حسین علیہ السلام کے. کربلا میں امام حسین کی تمام مظلومیت، لیکن آخر وقت جب وصیت کرنا چاہتے ہیں تو امام سجاد مل گئی جن سے وصیت کر دی، جناب زینب مل گئی جن سے وصیت کر دی. امام سجاد کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ بابا آئے ہیں تو وصیت کی ہے. ایک مرتبہ وصیت کرنے کے بعد کہتے ہیں اے پھوپھی اماں میرا عصا لائیے، میرا تلوار لائیے. کہا بیٹا کیا کرو گے؟ کہا کہ ہم بھی جنگ کریں گے. یہ تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بقول انیس بیڑیاں ہیں، سلاسل ہیں، قید ہیں. عابد نے کہا مجھے بچپن سے شوق ہے. لیکن جناب مسلم کی مظلومیت یہ ہے کہ اب آخر وقت ہے، کس سے وصیت کریں؟ کوئی نہ ملا. جانی قیدی، جانی دشمن ملا محمد بن اشعث. جناب مسلم لہو لہان ہیں، پانی طلب کرتے ہیں، کوئی پانی دینے والا نہیں. آخرکار پانی دیا گیا، لیکن جیسے ہی پانی آیا اپنے دہن مبارک کے نزدیک لائے، لیکن خون گرا، پانی مضاف ہو گیا، فوراً پھینک دیا. دوبارہ پانی منگایا، دوبارہ بھی مضاف ہو گیا. اس کے بعد کہا لگتا ہے کہ شاید میری قسمت پہ پانی نہیں ہے، شاید یہ مرتبہ بھی اللہ دینا چاہتا تھا کہ اے مسلم تم آخر وقت تشنہ دہن اس دنیا سے جاؤ تاکہ تمہیں پتا چلے تم جس کے سفیر ہو وہ بھی تشنہ دہن اس دنیا سے گیا ہے. ہاں عزیزو، اس کے بعد جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے گئے. سر و تن میں جدائی ہوئی ہے. جناب مسلم کے جنازے کو دارالامارہ سے پھینک دیا گیا ہے، جناب مسلم کا سر دارالامارہ پہ لٹکا دیا گیا ہے. عجب نہیں 12ویں محرم کو جب بیوہ مسلم کوفے میں آئی ہو اور ان کی نظر شوہر کے سر کے اوپر پڑی ہو، فرمایا صاحب وہ میرے لال کہاں گئے؟ ارے وہ محمد ابراہیم کہاں گئے؟ صاحب ارے 2 بیٹے تمہارے ساتھ تھے، 2 بیٹے ہمارے ساتھ تھے، 2 بیٹے جو میرے ساتھ تھے وہ آقا حسین پہ قربان ہو گئے. صاحب وہ میرے لال کہاں گئے؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ناظرین، دل چاہتا ہے کہ اسی مظلوم کے صدقے میں اس وقت ہم سب مل کے دعا کو ہاتھ بلند کریں کہ مولا جس طریقے سے مقدمہ کربلا آپ کے مسلم نے لکھا اور قیامت تک کے لیے زندہ جاوید ہو گیا، اسی طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ اسی کے صدقے میں ہمارے محرم کو اس وبا سے بچا لے اور ہم سب کو یہ موقع دے کہ ہم عزاداری مظلوم کربلا اسی شان سے کر سکے، دل کی حسرتیں دل میں گھٹ کے نہ رہ جائیں. آج ہم آپ سے یہیں اجازت لیتے ہیں. خدا حافظ و ناصر. اگلی کوئی نشست ہوئی تو اس میں پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ. خدا حافظ و ناصر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.